ہیرا ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اسے ہر چیز بآسانی میسر تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس میں ایک خامی تھی، وہ انتہائی مغرور تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو کمتر سمجھتی، ان کی باتوں کو ٹھکرا دیتی اور کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتی تھی۔ اس لیے اس کے دوست بھی کم تھے۔ ہیرا نے نئے اسکول میں داخلہ لیا۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ کچھ لڑکیاں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگیں، مگر ہیرا نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ اس کی نظر ایک سادہ سے لڑکے پر پڑی جس کا نام احمد تھا، جو کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہیرا نے احمد کو دیکھ کر اپنی دوست سے کہا، دیکھو یہ غریب لڑکا، شاید اس کے پاس نئے کپڑے خریدنے کے پیسے تک نہیں ہوں گے۔ احمد نے یہ بات سن لی مگر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ہیرا ایک امیر گھرانے سے ہے اور اسے اپنی دولت پر غرور ہے۔ کلاس میں انگلش کی ٹیچر آئیں جن کا نام مسز شازیہ تھا۔ وہ بہت ہی پیار سے پڑھاتی تھی اور ہر طالب علم کو برابر سمجھتی تھی۔ جب انہوں نے ہیرا کو احمد کے بارے میں طنز کرتے سنا تو انہوں نے غصہ کیا اور ہیرا سے کہا، دیکھو ہیرا، ہر انسان کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ دولت یا ظاہری خوبصورتی کسی کو برتر نہیں بناتی۔ ہیرا نے مسز شازیہ کی بات کو جھٹلایا اور دل ہی دل میں کہا، یہ ٹیچر بھی غریبوں کی طرفدار ہے۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں امتحان ہوا۔ ہیرا کو یقین تھا کہ وہ سب سے زیادہ نمبر لے گی، کیونکہ وہ خود کو سب سے ذہین سمجھتی تھی۔ مگر جب رزلٹ آیا تو احمد نے پورے اسکول میں اول پوزیشن حاصل کی، جبکہ ہیرا فیل ہو گئی۔ ہیرا کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ اس نے احمد کو طنز کرتے ہوئے کہا، تم نے ضرور نقل کی ہوگی، تمہارے جیسے غریب لوگ صرف اسی طرح اول آ سکتے ہیں۔ احمد نے جواب دیا، ہیرا، میں نے محنت کی ہے، اگر تم بھی پڑھائی پر فوکس کرو تو تم بھی اچھے نمبر لے سکتی ہو۔ ہیرا کو یہ جواب اور بھی برا لگا۔ وہ احمد سے نفرت کرنے لگی۔ ایک دن اسکول میں سالانہ فنکشن کا اہتمام کیا گیا جس میں طلباء کو اپنا ہنر دکھانے کا موقع ملا۔ ہیرا نے سوچا کہ وہ ڈانس کرے گی اور سب اس کی تعریف کریں گے۔ اس نے مہنگے کپڑے سلوا کر تیار کیے اور ڈانس کی پریکٹس کی۔ دوسری طرف احمد نے ایک تقریر تیار کی جس کا ٹاپک تھا، ہر انسان کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری۔ فنکشن کے دن ہیرا کا ڈانس اچھا رہا، سب نے اس کی تعریف کی، مگر جب احمد نے اپنی تقریر کی تو سارا اسکول خاموش ہو گیا۔ اس کی باتوں میں اتنی گہرائی تھی کہ سب نے اس کی تعریف کی۔ سب ٹیچرز اس کی تقریر سے متاثر ہوئے۔ ہیرا کو یہ دیکھ کر اور بھی غصہ آیا۔ اس نے اپنی دوست سے کہا، یہ احمد صرف لوگوں کو باتوں سے متاثر کر سکتا ہے، ورنہ اس کے پاس ہے ہی کیا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر ہیرا اور احمد ایک ہی بس میں سوار تھے۔ ہیرا نے احمد کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہیڈ فون لگا لیے۔ اچانک بس کا بریک فیل ہو گیا اور بس ایک پانی والے کنویں میں جا گری۔ ہیرا کا پاؤں زخمی ہو گیا، وہ درد سے چلانے لگی۔ احمد نے اپنے اسکارف کو پھاڑ کر ہیرا کے زخم پر پٹی باندھی اور اسے ہسپتال لے گیا۔ ہیرا کو ہسپتال میں ٹھیک ہونے کے بعد احساس ہوا کہ احمد نے اس کی مدد کی تھی، حالانکہ وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی۔ ہیرا نے جب گھر واپس آ کر اپنی ماں کو پورا واقعہ سنایا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ احمد نے تمہاری مدد کی، حالانکہ تم اسے ہمیشہ نظر انداز کرتی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی غلطی تسلیم کرو اور اس سے معافی مانگو۔ ہیرا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگلے دن اسکول میں اس نے احمد کو اپنے پاس بلایا اور کہا، احمد، میں تمہیں ہمیشہ غرور سے دیکھتی تھی، لیکن تم نے میری مدد کی، میں معافی چاہتی ہوں، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ احمد مسکرایا